صبح ہو چکی تھی، پلوشا سو رہی تھی۔ اس نے صبح سویرے جاننے کی بات کی تھی، لیکن میرا اسے جگانے کو جی نہ چاہا اور میں اس کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ سورج نکلنے سے پہلے اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی تھی۔ توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ جمائی لیتے ہوئے وہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ اچھا خاصا اجالا ہو گیا ہے، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ تم نے اندھیرے میں ضرور ٹھوکریں کھانی ہیں۔ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولی، اچھا اب تیار ہو چلنے کے لیے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، امید تو ہے۔ وہ بولی، پھر اٹھ جاؤ۔ اس نے میرے بازو کو تھام کر مجھے بیٹھنے میں مدد دی۔ میرے بستر سے اٹھتے ہی اس نے دونوں سلیپنگ بیگ میرے سفری تھیلے میں ٹھوس دیے۔ باقی سامان بھی سمیٹ کر سفری تھیلا اپنی پشت پر لادا اور ڈریگن رائفل ہاتھ میں پکڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ غار سے باہر آ کر وہ میرے قریب ہوتے ہوئے بولی، اپنے ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر سہارا لیتے ہوئے ڈھلان سے اترو۔ شکریہ، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں۔ آہستہ روی سے اترائی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے اس کی پرخلوص دعوت کو بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ وہ بگڑتے ہوئے بولی، اگر اتنی ہی غیرت تھی تو بلایا کیوں؟ خود مجھے بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں نے کافی سخت بات کہہ دی ہے، لیکن اس وقت میں ڈھٹائی سے بولا، میری مرضی ہے، میں جس وقت بلاؤں، آخر تنخواہ دیتا ہوں اور تم میرے ملازم ہو۔ بڑا آیا سیٹھ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی مجھ سے آگے نکل گئی۔ اس علاقے میں صحت مند ہوتے ہوئے میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اب تو یوں بھی میری صحت ٹھیک نہیں تھی۔ میں آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ ڈھلان اتر کر وہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی تھی۔ جو ہی میں جھنڈ کے قریب پہنچا وہ وہیں میری منتظر کھڑی تھی۔ قریب جاتے ہی وہ دوبارہ چل پڑی۔ گھنے درختوں کی وجہ سے اس نے اپنی رفتار بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی تاکہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے۔ پلوشا کے صفوف سے میرے زخم کی تکلیف میں اسی وقت کافی افاقہ ہوا تھا اور اب رات گزرنے کے بعد تکلیف کی شدت میں مزید کمی آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں کافی نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ آہستہ چلنے کی وجہ سے ہمیں جنگل سے نکلنے میں گھنٹہ بھر لگ گیا تھا۔ درختوں کے اختتام پر ہلکی سی ڈھلان تھی۔ مجھے اچھی خاصی تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ ڈھلان چڑھنے سے پہلے میں سانس لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی رک گئی تھی، لیکن اس نے بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چند منٹ آرام کرنے کے بعد میں دوبارہ چل پڑا۔ ڈھلان پر چڑھ کر ہم پہاڑی کے دائیں جانب آگے بڑھتے چلے گئے۔ ڈھلان عبور کر کے ہم ایک نالے میں اتر گئے۔ گھنٹہ بھر مزید چلنے کے بعد وہ نالا انگریزی کے حرف وائے کی طرح دو شاخوں میں بٹ گیا۔ اس راستے پر میں ایک بار پھر پلوشا اور سردار کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اکیلا سفر کر چکا تھا۔ ہمیں اس وائے ملاب سے بائیں جانب مڑنا تھا۔ ہم موڑ سے چند قدم دور تھے کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کی کرخت آواز گونجی، سیدھا چلتے رہو ورنہ سر میں گولی اتار دوں گا۔ پلوشا ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ مجھ سے چند قدم آگے چل رہی تھی۔ یقیناً اس نے بھی وہ آواز سن لی تھی۔ وہ جلدی سے میرے قریب آئی اور میرے ٹھیک بازو سے پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے ایک پتھر کے عقب میں ہو گئی۔ یہ کافی بڑا پتھر تھا۔ میں اس پتھر اور پہاڑی کے درمیان میں بننے والی ایک دراڑ میں ہو گیا تھا۔ وہ پتھر کی ایک جانب سے نالے کے موڑ کی طرف جھانکنے لگی۔ درمیان میں پتھر حائل ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی منظر تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ 3-4 مختلف آوازیں اور قدموں کی چاپ میرے کانوں میں تواتر سے پڑنے لگی۔ وہ ہمارے پتھر کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ پلوشا نے فوراً میرے قریب ہو کر سرگوشی کی، قبیل خان کے 3 آدمی کسی غریب کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، اڑا دو، قبیل خان کا کوئی بھی دشمن ہمارا دوست ہی ہوگا۔ وہ بولی، صحیح کہا، میں یہی کرنے لگی ہوں۔ پشت سے تھیلا اتار کر زمین پر رکھتے ہوئے اس نے کندھے سے لٹکتی ڈریگنوف ہاتھ میں پکڑی اور پتھر کے بائیں کونے کی آڑ لے کر نشانہ ساتھنے لگی۔ میں نے کہا، بہتر ہوگا بیٹھنے کی بجائے لیٹ کر فائر کرو۔ اس کے ٹریگر دبانے سے پہلے میں نے دھیمی آواز میں مشورہ دیا، کیونکہ بیٹھ کر فائر کرنے کی نسبت لیٹ کر فائر کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جوابی فائر کرنے پر دشمن کو ہدف بھی کم ملتا ہے اور اس طرح صحیح طرح سے نشانہ بھی سادہ جا سکتا ہے۔ میری بات پر عمل کرتے ہوئے وہ فوراً لیٹ گئی۔ وہ تینوں 30-40 گز سے زیادہ دوری پر نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہ 4 بار سے زیادہ ٹریگر دبا چکی تھی۔ ایک کمینہ بچ گیا ہے۔ وہ 5واں فائر کرتے ہوئے مجھے مخاطب ہوئی، لیکن توجہ دشمن کی جانب رہی۔ اسی وقت کلاشنکوف گرجنے کی آواز آئی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ فائر نشانہ سادے بغیر کیا گیا ہے۔ پلوشا نے 2-3 گولیاں مزید ضائع کی۔ جوابی فائر بھی سنائی دیتا رہا۔ تھوڑا پیچھے کو کھسک کر اس نے پتھر کی آڑ لی اور میگزین اتار کر تھیلے سے ڈریگنوف کی فالتو گولیاں نکال کر میگزین دوبارہ بھرنے لگی۔ ڈریگنوف کی میگزین میں 10 گولیاں آتی ہیں اور اس نے 2 گولیاں نشانے پر مار کر باقی ضائع کر دی تھی۔ کلاشنکوف کے 2-3 برسٹ آئے۔ تمام گولیاں اسی پتھر میں لگی جس کے پیچھے ہم نے پناہ لے رکھی تھی۔ میگزین رائفل کے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے مجھے مطلع کیا، ایک بھاگ کر پتھر کے عقب میں چھپ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، اور قیدی کا کیا بنا؟ وہ بولی، وہ 2-3 پتھروں کے درمیان میں لیٹا ہوا ہے۔
اب یہ معلوم نہیں کہ وہ زخمی ہے یا بچ گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر نشانہ ساتھ کر 2-3 گولیاں اس طرح ضائع کر دیں۔ میں نے کہا اس طرح گولیاں ضائع مت کرو، تم سے چند گز کے فاصلے پر 3 آدمی نہ مارے گئے۔ وہ بولی گولی کی آواز سنتے ہی وہ آڑا ترچھا بھاگ کر ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اب میں کیا کرتا؟ میں نے کہا اب گولیوں کی آواز سن کر اگر قبیل خان کے اور آدمی اس طرف آ گئے پھر؟ وہ بولی تو کیا، الحمدللہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں اور تمہاری مجھے یوں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے 3 مزید گولیاں فائر کر دیں۔ میں نے جھلا کر کہا یار کیوں گولیاں ضائع کر رہے ہو؟ وہ بولی تو کیا کروں، اس کا سر تھوڑا سا نظر آتا ہے اور پھر وہ سر کو پیچھے کر لیتا ہے۔ میں نے کہا سنائپر رائفل کی ایک گولی سے ایک بندہ مارا جاتا ہے اور تم نے ایک بندے کو مارنے کے لیے 15 گولیاں فائر کی ہیں۔ وہ بولی 15 نہیں 18۔ میگزین میں موجود آخری 3 گولیاں بھی فائر کر کے وہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ میں جھک کر اس کے نزدیک پہنچا اور پتھر سے تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا۔ اسی وقت کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ میرے کانوں میں پڑی اور میں نے اپنا سر پیچھے کھینچ لیا۔ وہ قریباً 200 گز دور ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپا تھا۔ ہماری طرف فائر کرنے کے لیے وہ اپنے سر کو پتھر کے ایک جانب سے ذرا سا باہر نکال کر پھر آڑ میں کر لیتا۔ پلوشا نے دوبارہ میگزین بھر کر رائفل سے لگائی اور فائر کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ میرا خیال ہے مجھے رائفل سنبھالنا پڑے گی ورنہ ان کو کمک ملنے کی صورت میں میں بے موت مارا جاؤں گا۔ وہ بولی رائفل پکڑ نہیں سکتے اور فائر کرو گے؟ گردن میری جانب موڑتے ہوئے اس نے منہ بنایا اور دوبارہ فائر کرنے لگی۔ اس کے 2-3 گولیاں چلانے کے بعد مجبوراً مجھے آواز دینا پڑی 1 منٹ۔ اس نے پوچھا اب کیا ہے اور وہ اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا مجھے ایک موقع دو۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس سے رائفل مانگی۔ وہ غصے بھرے لہجے میں بولی دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ وہ بولی فرماؤ۔ رائفل میری جانب بڑھاتے ہوئے اس نے منہ دبایا۔ ایک ہاتھ سے تو تم رائفل تھام نہیں پاؤ گے، اب یہاں آ کر بیٹھو۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ منہ دشمن کی طرف رکھو، میں نے تمہارے کندھے پر رائفل کی نال رکھنی ہے۔ مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے وہ پتھر کے دائیں کونے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں کندھے پر ڈریگنوف کی بیرل رکھ کر میں نے اپنے رائفل کا بٹ اپنے دائیں کندھے میں درست کیا۔ گو رائفل سے فائر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پسٹل گرپ کو تھام کر بائیں ہاتھ سے فرنٹ ہینڈ گارڈ کو مضبوطی سے پکڑا جائے، لیکن اس وقت میرا بایاں ہاتھ ناکارہ ہو گیا تھا اور اگلے دائیں ہاتھ سے رائفل کو سنبھال کر درست فائر کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ کا کام میں پلوشا کے کندھے اور ہاتھ سے لے رہا تھا۔ ٹیلیسکوپ سائٹ پر رینج دیکھنے پر ایلیویشن ڈرم 500 پر نظر آیا۔ ایلیویشن کو 200 گز کے فاصلے پر لگا کر میں نے پسٹل گرپ کو مضبوطی سے تھاما۔ دائیں کندھے میں رائفل کا بٹ پھنسا کر میں نے رائفل کو حد الوسع پیچھے کی طرف کھینچا۔ پلوشا نے میرے کہے بغیر رائفل کے فرنٹ ہینڈ گارڈ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس حالت میں مجھ سے زیادہ پلوشا کو خطرہ تھا، پر وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ زیادہ حرکت دینے سے بائیں کندھے میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، لیکن وہ وقت درد محسوس کرنے کا نہیں تھا۔ بایاں گھٹنا نالے میں بکھرے پتھروں پر ٹیک کر میں نے دوسرا پاؤں سمیٹ کر اسی پر نشست بنا کر بیٹھ گیا۔ ڈریگن آف کی ٹیلیسکوپ سائٹ سے ہدف کا فاصلہ مزید سمٹ کر قریب آ گیا تھا۔ بائیں آنکھ بند کرتے ہوئے میں نے دائیں آنکھ سائٹ کے شیشے سے مخصوص فاصلے پر رکھتے ہوئے دایاں گال ڈریگن آف رائفل کے بٹ کے اوپر ٹیک دیا۔ دشمن جس پتھر کے عقب سے جھانک کر فائر کر رہا تھا اس پر شست باندھ کر میں اس کے جھانکنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہماری طرف سے 2-3 منٹ تک فائر نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی محتاط انداز میں فائر کر رہا تھا۔ اس کی احتیاط کی وجہ سے مجھے مزید 1-1.5 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ پھر اس نے پہلے کی طرح فائر کرنے کے لیے پتھر کی اوٹ سے تھوڑا سا سر باہر نکالا، مگر اس مرتبہ اسے سر واپس لے جانے میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ البتہ اضطراری انداز میں اس سے ٹریگر ضرور دب گیا تھا۔ اس کی کلاشنکوف ایک لمبا برسٹ فائر کر کے خاموش ہو گئی۔ سر میں لگنے والی گولی زیادہ دیر پھڑکنے بھی نہیں دیتی۔ اسے گرتے دیکھ کر وہ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ میری جانب مڑی۔ بولی بس تمہاری یہی خصوصیت دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ قبیل خان کے بعد تمہیں مارنے کے ارادے میں تھوڑی سی ترمیم کر لوں۔ میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا کیونکہ فائر سے ہونے والے ہلکے سے جھٹکے نے میرے زخم میں ہونے والی تکلیف میں اضافہ کر دیا تھا۔ میرے چہرے پر ہویدہ اذیت بھرے تاثرات دیکھ کر وہ بے چینی سے بولی کیا ہوا؟ یہ کہتے ہوئے وہ بے ساختہ میرا کندھا سہلانے لگی۔ میں نے کہا میرا خیال ہے نکلتے ہیں۔ تکلیف ضبط کرتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بولی چلو۔ ہم لاشوں کی جانب بڑھ گئے۔ 2 آدمی اوندھے منہ پڑے تھے جبکہ ایک ادھیڑ عمر کا مرد لاشوں سے ایک جانب ہو کر پتھروں کے درمیان سکڑا سمٹا پڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت کی جانب ایک مضبوط رسی سے بندھے تھے۔ پلوشا ایک تیز دھار خنجر ہر وقت اپنی پنڈلی سے باندھے رکھتی تھی۔ اس مرد کے قریب جا کر اس نے اپنی پنڈلی سے بندھا خنجر نکال کر اس کی بندشیں کاٹ ڈالی۔ پلوشا نے اس سے پوچھا کون ہو تم اور تمہارا نام کیا ہے؟ وہ محتاط لہجے میں بولا قابل خان محسود، اور میں ایک تاجر ہوں۔ میں ان کے قریب جا کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ پلوشا نے اگلا سوال پوچھا ان کی تمہارے سے دشمنی؟ وہ بولا ان کی دشمنی میرے ساتھ نہیں، ملک خوشحال خان محسود کے ساتھ ہے۔
बल्कि इनके मशर कबील खान की दुश्मनी खुशहाल खान के साथ है और मैं मलिक खुशहाल खान का मामूजाद भाई हूँ। उसकी वजाहत सुनकर मामला समझना आसान हो गया था, लेकिन पलवशा के सवाल जारी रहे। उन्होंने तुम्हें कहाँ से पकड़ा? मेरा ख्याल है दुश्मनी के बावजूद यूं खामखा किसी पर हाथ डालना लड़ाई को दावत देना है। वो तफसील बताता हुआ बोला, खुशहाल खान महसूद के आदमियों के लिए अंगूर अड्डे के रस्ते अफगान सरहद उबूर करना मना है। इस बारे में खुशहाल और कबील खान में बाकायदा मुआहिदा हुआ है और मुझसे ये गलती हो गई है। गो मैं कोई चीज स्मगल नहीं कर रहा था और मेरा मकसद सिर्फ अफगानिस्तान जाकर किसी से मुलाकात करना था। इसी वजह से मैंने सिर्फ उस रस्ते पर जाने की हिम्मत की थी और सुबह सवेरे अंगूर अड्डे से आगे रवाना हुआ। लेकिन मेरी बदकिस्मती के उस वक्त भी मेरा टकराव इन आदमियों से हो गया और अब ये मुझे पकड़कर यहाँ अपने किसी मखसूस अड्डे पर ला रहे थे। पलवशा ने यकीनी बात को गुमान के अंदाज में बयान किया। यहाँ पर मौजूद कबील खान की हवेली तो गालिबन तबाह हो चुकी है। वो बोला, हाँ, हवेली की तबाही की खबर हम तक भी पहुंच चुकी है और अब मुझे ये मालूम नहीं कि इस हवेली के अलावा भी यहाँ कबील खान के आदमियों का कोई ठिकाना है या नहीं। अलबत्ता आलाम खेल ये इसलिए नहीं लेकर गए कि अवामी गाड़ी में जाते हुए मलिक खुशहाल खान तक मेरी गिरफ्तारी की खबर पहुंच जाती और फिलहाल ये इस खबर को राज रखना चाहते थे। कहकर पलवशा ने असबात में सर हिलाया। उसने धीमे लहजे में पूछा, आपके मुताल्लिक कुछ जान सकता हूँ? वो बोली, तुम हमें कबील खान का दुश्मन ही समझो। और वो लाशों की तलाशी लेने लगी। उनकी जेबों से निकलने वाली नकदी उसने अपनी जेब में मुंतकिल की और गैर जरूरी चीजें उनके करीब ही फेंक कर वो तीसरी लाश की तरफ बढ़ गई। ड्रैगनोव की गोली उसके माथे के बाएं जानिब लगी थी। उसकी जेब से भी नकदी और एक मोबाइल फोन निकाल कर अपनी जेब में डालते हुए उसने मरने वाले की क्लैशनकोफ उठाई और मेरी तरफ बढ़ाई। इन दो लाशों के पास 3 क्लैशनकोफे पड़ी थी। पलवशा को क्लैशनकोफे समेटते देखकर काबिल खान ने एक रूसी साख्त की क्लैशनकोफ की जानिब इशारा किया। ये मेरी क्लैशनकोफ है जिसकी बैरल कलम नुमा तरशी हुई थी। वो बोली, उठा लो। बाकी दोनों क्लैशनकोफे उठाकर पलवशा ने काबिल खान को अपनी क्लैशन उठाने का इशारा किया। क्लैशनकोफ उठाकर वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला, शुक्रिया। वो बोली, अब यहाँ से भागने की करो। ये न हो कि फायरिंग की आवाज सुनकर उस खबीस के मजीद आदमी यहाँ पहुंच जाएं। अपनी क्लैशनकोफ कंधे से लटकाते हुए उसने सवाल किया, आप दोनों के नाम जान सकता हूँ? पलवशा उसे जवाब देने की बजाय मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगी। मैंने बराह रास्त काबिल खान को जवाब दिया, मेरा नाम जीशान है और मेरे साथी का नाम पलू खान है। वो बोला, आप दोनों का एक बार फिर शुक्रिया। अगर कभी मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो मेरा इलाका वशलाम है। हमसे अलविदाई मुसाफा करके वो चल पड़ा। उसका रुख दाएं जानिब निकलने वाले नाले की तरफ था। हम भी अपने रास्ते पर चल पड़े। थोड़ा सा चलने के बाद वो कहने लगी, मेरा ख्याल है ये क्लैशनकोफे यहीं छुपा देते हैं। मैं बेपरवाही से बोला, जो मर्जी आए करो, और वो सर हिलाते हुए एक तरफ बढ़ गई। मैं वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। मेरे जख्म से रह रह कर दर्द की टीसें उठ रही थीं। 4-5 मिनट बाद वो क्लैशनकोफे छुपा कर लौट आई। यकीनन 3 क्लैशनकोफे, एक ड्रैगनोव राइफल, अपना और मेरा सामान, ये सब कुछ उठाकर इन पहाड़ों में चलना काफी दुश्वार था। उसने भी उसी वजह से क्लैशनकोफे वहीं छुपाने का मशवरा दिया था। उसके करीब आते ही मैं दोबारा उठकर चल पड़ा। 4-5 घंटों के बाद हम कमांडर नसरुल्लाह की बैठक में पहुंच गए थे। मेरे लिए ये सफर काफी तकलीफदेह और मुश्किल साबित हुआ था। बैठक में दाखिल होते ही उसने मुझे जल्दी से बिस्तर झाड़ कर लेटने में मदद दी। तुम आराम करो, मैं किसी डॉक्टर को यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। वो जब भी संजीदा होती लड़के के अंदाज में बात करती। मैंने उसे जवाब दिए बगैर आंखें बंद कर ली और वो बाहर निकल गई। उसकी वापसी से पहले कमांडर नसरुल्लाह आ गया। वो उम्र की उस सतह पर था कि अब वो ट्रेनिंग या अमली तौर पर किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने के काबिल नहीं था। बस कभी कभार अहम उमूर की मुशावरत के लिए उसे बुलाया जाता। बाकी वक्त वो घर ही में गुजारा करता। उस वक्त भी बैठक का ताला देखकर वो उस तरफ चला आया। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये क्या हुआ? सलाम कहते ही उसकी नजर मेरे कंधे पर पड़ी और उसने पूछने में देर नहीं लगाई थी। वालेकुम अस्सलाम कहकर मैं उसे जख्मी होने की वजह बताने लगा। अब पलू खान कहाँ गया है? मैंने कहा, वो डॉक्टर को बुलाने गया है। ये अल्फाज मेरे होंठों पर थे कि बैठक का बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज आई। शायद पलू खान डॉक्टर को ले आया है। कमांडर नसरुल्लाह ने कहा। उसकी बात की तस्दीक अगले ही लम्हे हो गई जब पलवशा अस्सलाम वालेकुम कहते हुए एक बारिश शख्स के हमरा नमूदार हुई। उमूमी तौर पर डॉक्टर हजरात क्लीन शेव होते हैं, मगर उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत और घनी दाढ़ी थी। सलाम का जवाब देकर कमांडर नसरुल्लाह डॉक्टर और पलवशा से हाथ मिलाने लगा। पलवशा ने डॉक्टर का दवाइयों वाला बक्स उठाया हुआ था। डॉक्टर कमांडर नसरुल्लाह से हाथ मिलाकर मेरे जख्मी बाजू की तरफ मुतवज्जे हो गया। सबसे पहले उसने पलवशा की बांधी हुई पट्टियां तेज धार कैंची से काट कर जख्म से अलहदा की और फिर जख्म को एहतियात से साफ करने लगा। जख्म साफ करके उसने चंद टांके लगाए, क्योंकि पलवशा के तेज धार खंजर ने जख्म के मुंह को खोल दिया था, और फिर दोबारा से ताजा पट्टी बांधने लगा।
پٹی باندھ کر اس نے پین کلر کا انجیکشن لگایا اور مختلف گولیاں نکال کر پلوشہ کو کھانے کی ترتیب بتانے لگا۔ پلوشہ اسے دروازے تک چھوڑنے گئی اور واپس آ گئی۔ کمانڈر نصر اللہ نے پوچھا، آپ لوگوں کے لیے کھانا لاؤں؟ پلوشہ نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بھوک تو بہت لگی ہے، اور کمانڈر نصر اللہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ رات کو میں نے آئی کام پر الفا 2 سے رابطہ کیا۔ میں پہلی بار اس سے رابطہ کر رہا تھا۔ اسے کوڈ میں تازہ صورتحال بتا کر میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میجر اورنگزیب تک اپنے زخمی ہونے کی خبر پہنچانا لازمی تھا، کیونکہ میں کم از کم مہینے بھر کے لیے تو ناکارہ تھا۔ الفا 2 سے ہونے والی تمام گفتگو پلوشہ نے بھی سن لی تھی، لیکن اس نے یہ الفا 2 کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ گفتگو کے اختتام پر وہ مجھے دوائی کھلانے لگی۔ گولیاں کھلا کر اس نے نیم گرم دودھ کا گلاس مجھے پکڑا دیا۔ دودھ پی کر میں نے خیال ظاہر کیا، میرا خیال ہے کہ تم چند دن اپنے گھر میں آرام کر لو۔ وہ بولی، شاید تم چھپنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو، مگر میں تمہاری یہ ترکیب کامیاب ہونے نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا، تمہیں مشورہ دینا ہی فضول ہے۔ اس نے زور سے قہقہ لگایا۔ میں نے لیٹنے کے لیے اپنے تکیے کو ہاتھ لگایا اور وہ جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے لیٹنے میں مدد دینے لگی۔ لیٹتے ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یقیناً میری دوائی میں خواب آور گولی بھی شامل تھی۔ میری آنکھ پیاس لگنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ پلوشہ مجھے ساتھ والی چارپائی پر تکیے سے ٹیک لگائے اونگتی نظر آئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور ہلکی سی آواز سن کر وہ جاگ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا، پانی پینا تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر میں نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پانی کا بھرا گلاس مجھے پکڑا کر اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پانی پلا کر دوبارہ لٹا دیا۔ میری آنکھیں ایک بار پھر بند ہونے لگی۔ اگلے 2 ہفتے میرے کندھے کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس دوران پلوشہ نے میری تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ میں نے کئی بار اسے گھر جانے کو کہا، مگر وہ مزاحیہ انداز میں ٹال کر اپنے کام میں لگ جاتی۔ کبھی کبھار جاتی بھی تھی تو شام تک لوٹ آتی۔ میں بازو کو ہلا جلا کر بیٹھک کے اندر ہی ورزش وغیرہ کر لیتا۔ اب میرا بازو ٹھیک ٹھاک کام کرنے لگ گیا تھا۔ ایک رات کو الفا 2 سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ سردار خان نے 1 ماہ کی اور چھٹی مانگ لی ہے۔ پلوشہ بھی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ جو ہی میں نے آئی کام آف کیا، فوراً بولی، اس کا مطلب ہے قبیل خان کے خلاف ہم دونوں کو ہی ہمت کرنا پڑے گی۔ سردار بھائی کا انتظار فضول ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی تائید کی۔ بولی، تو پھر کیا سوچا ہے؟ مزید انتظار اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ خبیث تو کسی جگہ ٹکتا ہی نہیں۔ میں نے مشورہ مانگنے والے انداز میں پوچھا، افغانستان جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اعتماد سے بولی، چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چکر اس کی حویلی کا لگا لیں۔ آج کل وہاں زور و شور سے کام شروع ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اس کی عیاشی کا اڈا جو تھا۔ کافی دیر تک ہم منصوبہ بناتے رہے۔ آخر میں طے کیا کہ کل صبح ہم ڈی بلاک پر جا کر وہاں سے بیرٹ M107 لے آئیں گے اور اس کے بعد قبیل خان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے۔ صبح سویرے ناشتے کے بعد ہم ویگن میں بیٹھ کر علام خیل پہنچے اور وہاں سے ڈی بلاک کی طرف چل پڑے۔ یہ احتیاط ہم نے ضرور کی تھی کہ علام خیل سے 1 کلومیٹر پہلے اتر کر نالے میں ہو گئے تھے۔ ڈی بلاک کے سامنے والے سنتری کو اپنا تعارف کروا کے ہم پوسٹ کمانڈر کو ملے۔ پہلے والا کمانڈر وہاں موجود نہیں تھا، لیکن وہ اسے ہمارے بارے میں مکمل طور پر بتا گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے وہیں کھایا اور بیرٹ M107 اٹھا کر وہاں سے نکل آئے۔ ڈی بلاک کی اترائی پر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، تم مجھے سنائپر رائفل چلانا کیوں نہیں سکھاتے؟ میں نے کہا، یہ بھی تو کلاشنکوف اور دوسرے ہتھیاروں کی طرح چلائی جاتی ہے، بلکہ تم نے اس دن ڈریگنوف سے 2 بندے بھی تو مارے تھے، اور کیا سیکھنا ہے تمہیں؟ وہ بولی، جی نہیں، وہ تو 30-35 گز دور تھے، اتنے فاصلے سے تو انہیں پستول سے بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ بعد میں ایک آدمی کے لیے میں نے 20 سے زیادہ گولیاں فائر کی، مگر ناکام رہی، اور تم نے زخمی ہوتے ہوئے بھی فقط 1 گولی چلا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اس میں کمال سنائپر رائفل کا تو نہ ہوا نا؟ یہ کام تو میں کلاشنکوف یا کسی اور رائفل سے بھی کر سکتا تھا۔ بھول گئی ہو جب تمہارے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنایا تھا؟ وہ بولی، اس دن تو تمہارے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا، اچھا ہی بند کرو اور قبیل خان کے بارے میں کچھ سوچو۔ آج سنا تھا پوسٹ کمانڈر کیا کہہ رہا تھا کہ ذخیرہ پوسٹ اور زیارت کیل کے ساتھ موجود چند اور چوٹیوں پر دہشت گردوں نے مورچہ بندی کی ہوئی ہے اور پاک آرمی کے ساتھ آئے روز فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ وہ بولی، تو اس میں قبیل خان کہاں سے اٹپکا؟ اور تم نے پاکستان آرمی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا؟ میں نے کہا، بکواس بند کرو، یہ آرمی کا نہیں ملک کا کام ہے۔ ملک دشمن اور دین دشمن عناصر کی سرکوبی کرنا ہر پاکستانی کا کام ہے۔ وہ جلدی سے بولی، مذاق کر رہا تھا یار، تم تو سنجیدہ ہو گئے ہو۔ میں نے کہا، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں، بلکہ تم تو کسی قسم کا بھی مذاق نہ کیا کرو۔ بولی، واہ جی واہ، وہ کیوں؟ اور میں تمہیں اتنی بری کب سے لگنے لگی؟ جب سو جاتی ہوں تو تم مجھے چھپ چھپ کر گھورتے رہتے ہو۔ میں نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا، میں نے کب گھورا تمہیں؟ وہ شوخی سے بولی، اب بھی گھور رہے ہو، قسم سے فوجی جوان تو اس طرح نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے مجھے یہیں سے اپنا راستہ جدا کر لینا چاہیے۔ سردار خان خود تو چھٹیاں کاٹ رہا ہے اور تم جیسے سر درد کو میرے حوالے کر گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں رک گیا۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں کہتی۔ میرے چہرے پر چھائے سنجیدگی بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے ہتھیار ڈالنے میں دیر نہ کی۔ میں نے کہا، آخری بار متنبہ کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر تم نے ذرا سی بھی بکواس کی تو… وہ بولی، اب بس بھی کرو یار۔ اس نے بیزاری بھرے لہجے میں قطع کلامی کی۔ تم بڑے یوسف ثانی ہو نا، ہر وقت تمہارا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا ہے۔
میں نے کہا میں جیسا بھی ہوں اپنی ذات کے لیے ہوں، باقی ہم دونوں کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس کے بعد ہم نے علیحدہ ہو جانا ہے، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ بولی تم ایک بات بھول رہے ہو۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ بولی یہی کہ قبیل خان کے بعد میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جاندار قہقہہ لگایا اور میں افسوس بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلانے لگا۔ اس کا سدھرنا شدید ناممکن تھا۔ وہ بولی ویسے سچ کہوں تو اب میرا ارادہ تھوڑا تھوڑا بدلنے لگا ہے۔ جب سے تم نے میرے سر پر رکھے ہوئے گلاس کو نشانہ بنایا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ تم سے کچھ سیکھوں، لیکن اس بات کو حتمی نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے میں اپنے پہلے ارادے پر عمل کرنا پسند کر لوں۔ میں نے کہا اور اگر اس سے پہلے میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا پھر؟ وہ ترکی بترکی بولی ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ شوخی سے بولی کیونکہ میں تمہیں بہت پیاری لگتی ہوں۔ میں طنزیہ انداز میں ہنسا، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ وہ بھی بولی ہائے رے تمہاری خوش فہمیاں۔ اسے خوش ہوتا دیکھ کر میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ۔ ایک لمحے کے لیے اپنے پاؤں روکتے ہوئے اس نے بیرٹ M107 کے تھیلے کو کندھے پر درست کیا اور پھر قدم میرے ساتھ ملاتے ہوئے بولی پوچھو۔ میں نے کہا کیا میں تمہیں اتنا گدھا نظر آتا ہوں کہ تم پر مر مٹوں؟ کیا دنیا میں اور عورتیں مر گئی ہیں؟ وہ بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ بولی یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر تم ایک ایسی لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو جو تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دوں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی خوب رہی، ہر وقت اپنی قیمت بتانے کا شوق تمہیں چڑھا ہوا ہے اور پیچھے میں پڑا ہوں۔ بولی اس میں شک ہی کیا ہے، اور قیمت تو اس لیے بتائی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، اور یہ کہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تمہیں کتنی کچھ رقم اکٹھی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا تمہارے لیے 50 روپے خرچ کرنے والا میری نظر میں مہا بے وقوف ہوگا، 50 لاکھ دور کی بات ہے۔ بولی یار کہا تو ہے کہ تم 50 لاکھ سے چند ہزار کم کر لینا۔ اس ڈھیٹ پر میری تنزیہ باتوں کا اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا اچھا اس فضول بحث کو چھوڑو اور کوئی کام کی بات کرو۔ بولی کام کی بات یہی ہے کہ جب تک اس خبیث کو جہنم واصل نہیں کر دیتے آرام نہیں کریں گے۔ میں نے پوچھا کوئی منصوبہ بھی ہے یا بس ارادے سے ہی کام ہو جائے گا؟ بولی تو بناؤ نا منصوبہ، منع کس نے کیا ہے؟ میرا تو کوئی بھی مشورہ تمہیں قبول نہیں ہوتا، اور یوں بھی تم باس ہو، سوچنا تمہارا کام ہے۔ میں نے کہا اچھا تمہیں مختلف ہتھیاروں کے بارے میں کمانڈر نصر اللہ نے سکھایا ہے، جسمانی داؤ پیچ کی تربیت بھی کسی استاد نے دی ہوگی، مختلف زبانیں پڑھانے والا بھی کوئی استاد ہوگا۔ وہ بولی ہاں تو پھر؟ میں نے کہا تو کیا بکواس کرنے کی بھی کوئی کلاس لی ہے یا قدرتی طور پر فضول گو ہو؟ ہنستے ہوئے بولی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، پورے پاکستان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ جن باتوں کا جواب نہ بن پڑے وہ بکواس ہی کہلاتی ہیں۔ عوام کہتی ہے مہنگائی کم کرو، حکمران کہتے ہیں بکواس بند کرو، لوگ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرو، وابڈا کہتا ہے بکواس بند کرو، مزدور کہتا ہے 400-500 کی دہاڑی سے میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا، سیٹ کہتا ہے بکواس بند کرو۔ اس کی لمبی ہوتی تقریر دیکھ کر میں نے قطع کلامی کی بکواس بند کرو، اور وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ انہی باتوں کے دوران ہم علام خیل کے نالے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ شام کا ملگجا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ پلوشا نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا آج شب یہیں قیام کرتے ہیں اور میں قبیل خان کی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا قبیل خان کے آدمیوں میں کم از کم 2-3 بندے ایسے موجود ہیں جو تمہیں شکل و صورت سے جانتے ہیں۔ وہ بولی ایک تو تمہیں ہر وقت میری فکر لگی رہتی، اور میں کچھ کہے بنا وہاں بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے اپنی پشت پر لدا سفری تھیلا اتارا اور اسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی بیٹھنے کے لیے میرے پہلو ہی میں جگہ پسند کی تھی۔ میں نے اعتراض کرنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس نہ کی کہ اس نے جواباً الٹی سیدھی گفتگو شروع کر دینی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے سنائپر رائفل سے فائر کرنا سکھا دو۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ پرانی راگ آلاپی۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا اچھا قبیل خان کی موت کے بعد سکھا دوں گا۔ وہ بھی معنی خیز لہجے میں بولی بڑے چالاک ہو۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی ہم وہاں سے چل پڑے۔ کمانڈر عبدالحق تو ہمیں اپنی بیٹھک میں نہ ملا، البتہ کمانڈر عبدالرشید وہاں موجود تھا۔ وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا، جبکہ پلوشا تو ان کے ساتھ رہ چکی تھی۔ ہمیں پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔